الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ألف ألف مرة بعدد كل ذرة نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، میں باوجود اس کے مومن ہو نہیں سکتا جب تک کٹ نہ بنوں خواجہ یثرب کی عزت پہ. خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. انتہائی واجب الاحترام و تکریم میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میرے عزیز بچوں اور پردہ نشین میری آواز سننے والی مسلمان بہنوں، عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت اور ختم نبوت یہ اسلام کی بنیادی باتوں میں سے ہے، اور یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس کے اندر شک کرنے سے یا اس میں کمزوری دکھلانے سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. اللہ جل جلالہ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں مسلمان پیدا کیا. ہمارا دنیا میں نام و نشان نہ تھا، ہم شیء مذکور نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لبادہ میں احسن تقویم میں ہمیں وجود دیا، اشرف المخلوقات میں پیدا کیا. پھر اللہ جل جلالہ کے محبوب ترین پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ، سب سے کامل اور مکمل اللہ جل جلالہ کے محبوب امام الانبیاء سرتاج الرسل رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف اللہ نے ہمیں دیا ہے. یہ اللہ جل جلالہ کا وہ عظیم انعام ہے، یہ وہ عظیم مرتبہ اور مقام ہے اس امت مسلمہ کا، امت مرحومہ کا، خیر الامم کا. ساری کائنات کی امتوں میں کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سارے انبیاء سے اعلیٰ ہوں، سارے انبیاء سے عرفہ ہوں.
ایک جگہ تو آپ نے یہاں تک فرمایا کانا سید ولد آدم یوم القیامہ و بیدی لواء الحمد یوم القیامہ، قیامت کے دن تمام بنی آدم کا میں سردار ہوں گا، اور فرمایا کہ میرے ہاتھ میں اللہ جل جلالہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا، سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ وَأَنْتُمْ خَيْرَ الْأُمَمْ، اور تم سب سے بہترین امت ہو کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا دفاع بھی کرنا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کو اپنانا بھی ہے، اور پھر بقول علامہ اقبال رحمہ اللہ کے کہ جب تک خواجہ یثرب کی عزت پہ کٹ نہ مروں خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ اس امت مسلمہ کو اللہ نے اعزاز دیا ہے کہ جو اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تو بہت بڑی بات ہے، آپ کے ساتھ منسوب نالین کی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ خیر امم کا اعزاز ہے اور شرف ہے۔ اللہ جل جلالہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا ایک سنہری سلسلہ شروع فرمایا، جس کا آغاز ابو البشر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتے 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 اس میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے، اس میں سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ بھی آئے، اس میں سیدنا داؤد خلیفۃ اللہ بھی آئے، اسی سلسلے میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بھی آئے، اسی سلسلے میں سیدنا عیسیٰ روح اللہ بھی آئے، اور پھر اس کا اختتام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے کر دیا۔ انسان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ نبوت ختم کیوں کیا گیا ہے؟ یہ یوں ہی چلتا رہتا آگے قیامت تک، ہر صدی میں نیا پیغمبر آتا رہتا، یہ کیوں روکا گیا ہے؟ روکا کیوں گیا؟ اس میں حکمت کیا ہے اور اس میں بنیاد کیا، اور ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ کیا ایک پیغمبر اتنی لمبے عرصے کے لیے اور ایک پیغمبر کی تعلیمات قیامت تک کے لیے کافی ہے؟ اس کا جواب سننے سے پہلے ایک تمہید سمجھیں۔ انسان کی ذہنی سطح کے مطابق اگر آپ غور سے اس بات کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئے گی، اور اگر میری گفتگو میں آپ کی نگاہ پنکھوں پہ، لائٹوں پہ، کھڑکیوں اور آنے جانے والے پر رہے گی، آپ کا دماغ بازاروں میں پھرے گا، تو پھر آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی، پھر وہی مصیبت ہوگی جو آج ہو رہی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے، جب وہ ابتدائی دنوں کا ہوتا ہے تو اس کا لباس چھوٹا سا ہوتا ہے۔ آپ سب کے بچوں والے اس بات کو سمجھتے ہیں، 0 سائز کا اس کا لباس ہوتا ہے، قمیض بھی چھوٹی، شلوار بھی چھوٹی۔ پھر جوں وہ بچہ 40 دن کا ہوتا ہے، 1 مہینہ کا ہوتا ہے، 2 ماہ کا ہوتا ہے، 6 ماہ کا ہوتا ہے، سال کا ہوتا ہے، تو وہی چلے والا ہی لباس پہناتے ہیں بچے کو۔ کیوں جی؟ لباس بڑھتا ہے، لباس بڑھتا ہے۔ آپ میرے طرف توجہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، ورنہ ہی ہوگا کہ 24 جولائی کو آپ کے بڑے منصب پر بیٹھے ہوئے فائز عیسیٰ صاحب نے کیا ہے کہ قادیانی کو مسلمان کر کے رہا کروا دیا ہے، جس کے لیے لاکھوں نوجوانوں کی قربانیاں لگی ہیں، جس کے لیے 1974 میں 6 ستمبر کو ہمارے ملک کا آئین بنا ہے۔ آپ اس کو ضرور جذباتی بات سمجھیں، لیکن دکھ ہے جس ملک کے سپریم کورٹ کے اوپر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، جس کے صدر ہاؤس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بناوٹی نام لکھا ہوا ہے، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم اس سے نہ واقف ہیں، نہ خلف ہیں، نہ سمجھ ہیں۔ ہمارے ملک میں جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بنا ہے وہاں رسول اللہ کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر ٹائم ہی نہیں ہے اس کے سوچنے کا، اس کا دفاع کرنے کا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، جس طرح چھوٹا چھوٹا بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کی عمر کے ساتھ لباس بڑھتا ہے۔ 5 سال کا ہے وہ بڑھ گیا، 10 سال کا لباس بڑھ گیا، 14 سال کا بڑھ گیا۔ اب ایک وقت پہ جا کر 17-18 سال کی عمر پہ جا کے کامل نوجوان ہوتا ہے۔ اب درجے کے بعد اس کا ماپ فکس ہو جاتا ہے۔ اب یہ 100 سال تک زندہ رہے گا، لباس اس کا یہی آئے گا جو بلوغت کے شباب پہ اس کو ملتا ہے۔ تو اب یہاں سوال کیوں نہیں ہوتا کہ ہر سال بعد لباس بڑھتا ہے، تو یہ 24 سال کا ہو گیا، 4 انچ مزید نمہ کر دینا۔
ابھی 3 سال کا ہو گیا، 6 آج مزید لمبا کریں نا، گلی کی صفائی بھی ہو جائے ساتھ قمیض سے، وہاں میں اشکال نظر نہیں آتا، وہاں میں سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں کیوں ہوتا ہے کہ ایک ہی نبی کافی ہے بھائی۔ جس طرح ایک انسان بچہ شباب پہ پہنچ جاتا ہے، اس کا جسم بڑھنا مکمل ہو جاتا ہے، ساری صلاحیتیں اس میں آ جاتی ہیں، اب اس کا ماپ فکس ہے، اب بڑا بھی نہیں ہوگا کم بھی نہیں ہوگا۔ بالکل اسی مثال کو سامنے رکھیں، اللہ نے انسانیت کا آغاز کیا آدم علیہ السلام سے، اسلام کی ابتدائی چند باتیں تھیں، پھر آگے چلے ثانی آدم نوح آئے، تھوڑا سا دین اور پھیلا، پھر آگے شیس علیہ السلام آئے، ادریس علیہ السلام آئے، یہ سلسلہ چلتے 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 ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، پھر یہی سلسلہ پہنچتے پہنچتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اس وقت انسانیت شعور کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے شباب عروج کو پہنچ چکی تھی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب انسانیت عروج اور مقام پر پہنچ چکی، اب اللہ تعالیٰ نے اس کا سلسلہ نبوت بھی یہاں کلوز کر دیا، اس کا وہ روحانی لباس، اس کی علمی و ترقی اس جگہ کے رک گئی۔ اب رہنمائی ملے گی تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملے گی، اب تعلیمات چلیں گی تو رسول کریم علیہ السلام کی چلیں گی۔ آپ وہ منظر دیکھیں، سن 10 ہجری میں 10 ذی الحج کو میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو، اے لوگو، ان اباکم واحد وان ربکم واحد، وانا فرمایا کہ آپ کا والد بھی ایک، انت ابو کا واحد، انت ربو کا واحد، فرمایا انت نبی کو واحد، تمہارا نبی بھی ایک، تمہارا والد بھی ایک، تمہارا رب بھی ایک ہے۔ جس طرح ایک انسان اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کو باپ نہیں تسلیم کرتا، اگر کرے تو لوگ اسے بے غیرت کہتے ہیں، جس طرح ایک انسان اللہ کے علاوہ دوسرے کو رب نہیں مانتا، مومن، اگر مانے تو لوگ اسے مشرک اور کافر کہتے ہیں، اسی انداز میں مسلمان حقیقی اپنا پیشوا اور رہنما محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے۔ باقی انبیاء سارے سچے ہیں، سارے کامل ہیں، سارے کامیاب ہیں، لیکن اب سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چلے گا اور قیامت تک یہ باقی رہے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ آپ نے یہ بات فرما دی، اسی لمحے آپ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اسلام کا پیغام پہنچایا؟ بلغت، صحابہ اکرام نے فرمایا کہ آپ نے پیغام بھی پہنچا دیا، لقد بلغت الامانۃ، آپ نے ساری امانت بھی پہنچا دی، دین بھی پہنچا دیا، نعمت بھی پہنچا دی اور دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب جو لوگ میرے خطبہ میں حجۃ الوداع میں موجود ہیں، اب ان کی ذمہ داری ہے میرا پیغام، میرا اسلام، میرا دین، میری شریعت قیامت تک پہنچا دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع، آپ کے دین کا دفاع اور دین کی اشاعت پہ حیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس لمحے آیت مبارکہ اتاری، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا، آج تمہارے اوپر اللہ نے نعمت مکمل کر دی، اور اللہ جل جلالہ دین اسلام کے لیے آپ کے ساتھ راضی ہو گیا۔ جب اللہ جل جلالہ نے اعلان کر دیا دین مکمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا خاتم النبیین، اللہ نبی آبادی میں آخری نبی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اب اس کے بعد بھی کوئی بندہ کہے نہیں دین میں کمی رہ گئی ہے، دین میں نقص رہ گیا ہے، دین کے اندر مزید کسی چیز کا اضافے کی ضرورت ہے، تو گویا الیاذ باللہ یہ انسان اللہ جل جلالہ کی عقل کو ناقص سمجھتا ہے، الیاذ باللہ اللہ کے احکام کو کمزور سمجھتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بس میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی کو منصب نبوت پہ فائز کیا جاتا تو عمر میں وہ کوالٹیاں اور صفات ہیں کہ نبوت کا منصب لیتے ہیں، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں کوئی آئے گا۔ آج ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پوری دنیا میں کبھی ہم دیکھتے ہیں قرآن کی توہین ہوتی ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی توہین ہوتی ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی توہین ہوتی ہے۔ حالانکہ اس ملک نے آئین بنایا ہے، 295 سی ہے، 295 بی بنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے،
لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو بڑے مناصب پہ بیٹھے ہیں، یا تو قائد اعظم کی چمک ان کو بات نہیں کرنے دیتی، یا ان کے دل میں ایمان نہیں۔ گناہگار سے گناہگار بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی انداز میں میڈیا میں موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہے۔ 28 مارچ بلکہ 7 مارچ 2019 جناب نگر ربوہ میں تفسیر صغیر مولوی محمود مرزا کی، جس میں قرآن کی تحریف ہے، تمام اکابر امت کی تفسیروں کی تحریف ہے، مسخ شدہ تفسیر مرزائیوں اور قادیانیوں کی ہے، وہاں نوجوانوں میں تقسیم کی گئی۔ وہاں کے لوگوں نے احتجاج کیا اور مبارک ثانی مرزا کے خلاف FIR کٹوانے کی کوشش کی گئی، لیکن ستمبر 2023 تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ کوشش کی گئی، 1 سال کے بعد اس کی گرفتاری ہوئی۔ 295C اور 295B، یہ آپ بتا رہا ہوں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نا، آپ اخبار پڑھتے ہیں، آپ اینکر کی بات سن کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ اب اسے گرفتار کیا گیا کہ توہین رسالت اس نے کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی گئی ہیں اور کتابیں تقسیم کی گئی ہیں، اور جس کے اندر اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانا گیا، غلام قادیانی کو نبی مانا گیا ہے، اس کی تعلیمات کو اسلام مانا گیا ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے ضمانت کی کوشش کی، لاہور ہائی کورٹ نے اس کی ضمانت خارج کر دی۔ پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، جب وہاں سے وہ ناکام ہوا، 6 فروری 2024 کو اس نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، اور جو اس منصب پہ بیٹھے ہیں، جن کے آنے کے ساتھ بھی اشارہ ملتا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا دفاع کرنا ہے، ان کی باتیں اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے دن سے پتہ چلتا تھا اس بندے کا آواز کہاں سے ہو رہا ہے۔ تو محترم صاحب نے 6 فروری 2024 کو مبارک ثانی مرزا صاحب کو باعزت رہا کر دیا۔ اب پورے ملک میں احتجاج ہوا، تمام مذہبی تنظیموں نے، ختم نبوت نے، تحریک لبیک نے، اہل سنت نے، سب نے احتجاج کیا اور اس کے اوپر نظر ثانی کی درخواست کا عرض کیا گیا۔ پورے ملک میں سراپا احتجاج ہوئے، اور یہ نظام چلتے چلتے انہوں نے 28 مارچ کی یہ درخواست دی گئی کہ 28 مارچ کو سنیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے چلتے نہیں سنی گئی، اس کے اوپر نظر ثانی نہیں ہوئی، 29 مئی تک معاملہ چلا گیا۔ 29 مئی کو پھر 3 جج سے، فائز عیسیٰ، نعیم اختر، عرفان سعادت، انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا، اور پھر 24 جولائی 2024 کو انہوں نے فیصلہ صادر کیا کہ یہ بری ہے، اس کو نکال دیا جائے۔ اس لیے چاردواری کے اندر جو مرضی گستاخی کرے اس کو حق حاصل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے عقید مسلمان ہمارے لیے رو مرنے کا مقام ہے کہ ہمارے ساتھ اس ملک میں جن لوگوں نے اس ملک کے بنانے میں قربانی، پاگل نہیں تھے وہ لوگ علیہ باللہ، جن کی عزتیں تار تار ہوئی، جن کے گھر چھین لیے گئے، جن کی زمینیں ضبط کر دی گئی، جنہیں خاندانوں سے دور کر دیا گیا۔ آپ کو یاد نہیں، اگر آپ پڑھیں تاریخ پاکستان کو آپ کا دل کھولے گا، آپ کیسے پڑھیں، ہمارے اندر وہ حص ہی نہیں رہی، ناراض نہ ہونا۔ فلسطین کے بچے ہمارے سامنے سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں ذبح ہو رہے ہیں، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، یہ ہمارے سامنے ابھی کی بات ہے۔ ہم کیسے آج سے 70-75 سال پرانی تاریخ کو دہرائیں؟ ان سے پوچھیں جن پہ ظلم ہوا ہے، ان خاندانوں سے پوچھیں جو لوٹے ہیں، جن ماں اور بہنوں نے سمندروں میں چھلانگیں مار کے عزت بچانے کے لیے خودکشیاں کی ہیں، ان کی روحوں سے جا کے پوچھیں کہ ملک اس لیے بنایا تھا کہ یہاں رسول اللہ کی عزت محفوظ نہیں ہوگی؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے، باتیں تو بہت ساری ہیں، میں نے چند باتیں اپنے پاس نوٹ کی ہیں۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، جس وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ان بڑے بڑے مناصب پہ وہ آ جاتے ہیں جنہیں سورۃ اخلاص نہیں آتی، جنہیں دین کا لبا نہیں آتی۔ ہم اسی چیز کو ترجیح دیتے ہیں، ہمارا اپنا قصور ہے، ہمارا قصور ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، ہمارا قصور ہے۔ آپ مانیں اس بات کو، ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول کی تعلیم دینے کے لیے اس اداروں میں داخل کرواتے ہیں، 15-15 ہزار ماہانہ فیسیں دے کے بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں، APS میں، ایجوکیٹر میں، صدیق پبلک میں، فلاں میں۔ ہمارے بچے جب ان کا ناک صاف ہوتا ہے تو ہماری دین کی شعبت ہوتی نہیں ہے، ہمیں اس چیز کی دلچسپی نہیں ہوتی کہ میرا بچہ اچھا مسلمان بنے۔ ہم سارے معاشرے کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ مسجد کی جب باری آتی ہے تو شلواریں گندی، ناک میں منہ گندا، لباس ہے کوئی نہیں، پھٹا ہوا شلوار ہے، 6 مہینے والدین پوچھتے نہیں ہیں بچہ قرآن اس کو آتا بھی ہے کہ نہیں آتا۔
تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے، پھر ہمیں کسی بھی افسوس نہیں کرنا چاہیے، ہم پھر برداشت کریں۔ جب آپ کی میری یہ دلچسپی نہیں کہ میرا بچہ اچھا مسلمان بنے، ہماری اپنی دلچسپی نہیں کہ ہمیں قرآن آئے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ علوم قرآن و سنت سے ناواقفیت ہے۔ اکثریت 99% یا یوں کہیں کہ 99.99% مسلمانوں کو قرآن و سنت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ 1-2% مسلمانوں کو تھوڑا بہت آ جاتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں ماں نے اور کسی نے نہیں کوئی۔ تو ہم قرآن و سنت سے بالکل ناواقف ہیں، جس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ جب کوئی علماء بیان کرتے ہیں نہیں یہ بڑی جذباتی کر چھوڑی ہوئی جو نہیں یہ بڑے فساد علی کر چھوڑی ہوئی، اس لیے کہ ہمارے پاس بیس اور بنیاد ہی نہیں ہے۔ اب یہ سب سے بنیادی وجہ ہے کہ ہم ڈاکٹر پہ اعتماد کرتے ہیں، انجینئر پہ اعتماد کرتے ہیں، وکلاء پہ اعتماد کرتے ہیں، نہیں اعتماد کرتے، علماء پہ اعتماد نہیں کرتے، اور نہ ہم قرآن و سنت پہ تعلیمات چلتے ہیں۔ تب وہی انسان اسکول پڑھ کے جج بنتا ہے یا چیف جسٹس بنتا ہے یا وکیل بنتا ہے۔ اگر خدا اس کو دین کی سمجھ دے وہ الگ بات ہے، سارے ایسے نہیں ہیں، لیکن اس نے وہی فیصلہ کرنا ہے، اس کو سمجھ میں اس کے سامنے آئے کہ رسول اللہ کی اہمیت کیا ہے۔ پہلی چیز یہ قرآن و سنت کے علوم سے ناواقفی ہے۔ دوسری، قرآن کریم کی متواتر روایات کو لوگ فتنہ کہتے ہیں، جو انہیں قرآن خود آتا نہیں ہے، انہیں جن کسی راغت آنے ہو پہلے ایک بندے کو انداز نہیں آتا قرآن کا، تجوید کے مخارج سے سمجھ نہیں آتی، ہاں اور ہاں میں فرق نہیں کرتا، نماز ہو نہیں رہی، جلی کر کے گناہ کر رہا ہے، لیکن ماں سب کچھ آنے والو بیٹے اسے پڑھنے ہیں اسی انداز میں۔ تیسری چیز، صحیح حدیث کو سیٹ پہ رکھ کے ذاتی سرچ پہ تحقیق اور ریسرچ کا اپنے نام دیا ہوا ہے۔ میں نے کئی دفعہ ایک تک بیان کیا آپ کے سامنے، ہم ڈاکٹر کی تعلیمات پہ تحقیق اور ریسرچ نہیں کرتے، ڈاکٹر کریں ان کا حق ہے۔ ہم انجینئر کے فرمولوں پہ تحقیق اور ریسرچ نہیں کرتے، ہمیں ملا ہے قرآن، ہمیں ملا ہے نبی کا فرمان، جس بندے کو 2-4 لفظ آ جاتے ہیں میں قرآن پہ ریسرچ کر رہا ہوں۔ ریسرچ کا کیا مطلب ہے؟ جو قرآن و سنت پہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین نے تحقیق کی، اسے مسائل اخذ کیے، وہ تو علیہ باللہ ویسے فارغ لوگ تھے، میں زیادہ تحقیق کر رہا ہوں، ریسرچ، سرچ کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے۔ جس طرح نا ہمارے اسکولوں میں پرچے چیک ہوتے ہیں تو ری چیکنگ ہوتی ہے کہ چیک کرنے والوں کی غلطیاں نکالنا۔ آج کے نوجوان ایسے پلمبر پہ اور ایسے نام نہاد لوگوں پہ اعتماد کر رہے ہیں کہ جو صحابہ کی تحقیقات پہ غلطیاں نکالتے ہیں، جو تابعین تبع تابعین کے اندر کمزوریاں نکالتے ہیں، یہی وجہ ہے دین سے بیزار ہونے کی۔ اور 5ویں وجہ، اسلاف سے دشمنی، صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ مجتہدین سے، فقہاء سے، مفسرین سے، محدثین سے دشمنی۔ انہیں جو نہ پتہ کیا جی اساں زیادہ سمجھدار آ گئے۔ آج یہ ہو رہا ہے، نہ بخاری، مسلم، ترمذی، امام طحاوی پہ اعتماد ہے، نہ ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور احمد بن حنبل پہ اعتماد ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے نہیں جی میری اپنی عقل ہے، میری سمجھ۔ یہ اسلاف دشمنی ہے جو آج ہمیں گمراہی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اور اسلام سے نہ صرف بدگمانی پیدا کرنا بلکہ تنقید کرنا۔ انہیں جی وقت اور تھا، اب تحقیق آ گئی، اب قرآن کے اندر بھی رد بدل ہونا چاہیے، حدیث میں بھی رد بدل ہونا چاہیے، کیونکہ حالات بدلنے سے جب مسائل بدلتے ہیں تو دین بھی بدلنا چاہیے۔ یہ آج نوجوان کی سوچ ہے۔ اس وقت دین اور تھا، اس دور میں تو لوگ کہتے ہیں، کسی کو ناراض نہ ہونا میرے نوجوان دوستوں، لوگ کہتے ہیں یہ داڑھی تو اس وقت رسم تھی، پگڑی تو بچال بھی پہنتا تھا، ابو لہب بھی کرتا تھا۔ اور بھائی خدا کے بلیوں کیسی باتوں میں چلے گئے ہو؟ تو اس وقت وہ لباس بھی پہنتا تھا، شلوار کا نیلا چھوڑو گے، کیوں پہنتے ہیں؟ اتار دو، یہ بھی تو رواج رسم تھا، کیوں کرتے ہیں؟ جب دین کے بہانے جی پٹھانوں کا کلچر ہے، انہیں جی بلوچستان کا کلچر ہے، جی داڑھی پگڑی یہ تو کلچر ہے، یہ اسلام تو ہے ہی نہیں۔ یہ وہ ہماری اسلام کی دشمنی ہے، اسلام سے بیزاری ہے جو آج ہمیں یہاں تک لے کر جا رہی ہے۔ اور سلف صالحین کی تحقیقات کے بجائے اپنی عقل پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ انہیں جی میری عقل یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے، فلاں مفسر یہ کہتا ہے، فلاں مفسر یہ، میری عقل یہ کہتی ہے۔ بھائی جان آپ کی عقل ابو حنیفہ سے بڑھ گئی، آپ کی عقل، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں، 1% جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، آپ جا کر پوچھیں، ہو سکتا ہے ان کو 6 کلمے پورے نہیں آتے ہوں گے، لیکن ہم ان پہ اعتماد کرتے ہیں، ان پہ ٹریس کرتے ہیں۔ پھر ہمارے لیے یہی ہوتا ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ سے بھی رسول اللہ کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ پھر ہمیں اشکال نہیں ہونا چاہیے، پھر برداشت کریں۔ پھر یہاں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب ہماری نظر میں اسلام اور ایمان کی اہمیت نہیں ہوتی، انسان ایمان کو اہمیت نہیں دیتا تو وہ کونسلر بھی بکتا ہے، ناظم بھی بکتا ہے، MP بھی بکتا ہے، MLA بھی بکتا ہے، وزیر اعظم بکتا ہے، اور سارے جا کے بک جاتے ہیں، ان کی ڈوری کی یوں سے ہلائی جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کا دفاع ہو، خدا را اپنی سوچ کو بدلیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں۔ صحابہ کرام نے پیارے آقا پہ اعتماد کیا، تابعین نے صحابہ پہ کیا، تابعین نے تابعین پہ کیا، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، صحابہ کرام کی کامیابی میں ساری صفات میں دو باتیں نمایاں ہیں۔ ایک، وہ اپنے مشن میں سنسیئر اور مخلص تھے، جو بات کی وہ اخلاص تھا، یہ نہیں کہ اوپر اور اندر اتنو لا الہ اندر اور صلاح، یہ نہیں ہوتی تھی ان لوگوں میں۔ آج مسلمان کی اکثریت کے یہی ہے، اوپر سے ایک اور مزین نہ ہوتا ہے، اندر کچھ اور بات چھپی ہوتی ہے۔ وہ جس معاملے میں تھے اندر بات سے مخلص تھے۔ آج اگر ہم دین سے مخلص ہو جائیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے وجود کو سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جو بیشید مسلمان ہماری ذمہ داری ہے، قرآن کو سمجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھے اور علماء سے بیٹھ کے سمجھے۔ آج کا تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، ایک نوجوان کہا جی میں آن لائن ایک جو ہے نا وہ کسی ڈاکٹر کا سن لیتا ہوں لیکچر